آج ہم 12ویں جماعت میں اردو مضمون کا دوسرا سبق دیکھنے جا رہے ہیں، سپاہی اور بٹمار۔ اس کے مصنف ہے شمس الرحمن فاروقی۔ پیش درس، آپ نے گزشتہ جماعت میں مولانا عبدالحلیم شرر کے ناول فردوس بری کے اقتباس کا مطالعہ کیا تھا۔ یعنی اس سے پہلے کی جو جماعت ہے 11ویں جماعت میں اپنے مولانا عبدالحلیم شرر کا ایک ناول تھا، افسانوی ناول فردوس بری، وہ پڑھا ہے، اس کے سبق پڑھا ہے۔ یہ ناول ایک تاریخی ناول ہے جس میں ایک خاص زمانے کی کچھ حقیقی اور کچھ تخیلی یعنی خیالی کردار مخصوص واقعات سے گزرتے ہیں۔ تاریخی ناول میں اکثر تاریخ کے حقیقی کردار سے کم سروکار رکھا جاتا ہے، یعنی جو مین کیریکٹر ہوتا ہے وہ تاریخی نہیں ہوتا ہے۔ ان کا وجود ناول کے واقعات کو حقیقی رنگ دینے کے لیے معاون ہو سکتا ہے، یعنی جو حقیقی کردار ہے وہ صرف ناول میں اسی لیے ہوتے ہیں کہ ناول کو حقیقی رنگ دیا جائے۔ فردوس بری میں واقعے کا تاریخی پس منظر حقیقی ہے، یعنی جو واقعہ ہوا ہے اس ناول میں وہ اس کا جو پس منظر ہے وہ حقیقی ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے کردار پر بیتنے والے واقعات تخیلی ہے، یعنی جو کردار فردوس بری میں بیان کیے گئے ہیں ان پر جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کیسے خیالی ہے، تخیلی ہے۔ اسی طرح ناول قبض زماں میں جس سے یہ اقتباس ماخوذ ہے، یہ جو ہم سپاہی اور بٹمار ناول پڑھ رہے ہیں یہ اسی ناول سے اخذ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کا ایک خاص زمانہ واقعات کے پس منظر میں موجود ہے، یعنی ہندوستان کی جو تاریخ ہے اس کا ایک خاص واقعہ اس ناول میں بیان کیا گیا۔ یہ لودھی خاندان کا زمانہ ہے جس میں سکندر لودھی کے ایک سپاہی کے ساتھ گزرنے والے حادثے کو بیان کیا گیا ہے۔ سکندر لودھی، ابراہیم لودھی، ان کے خاندان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، ان کا خاندان کی حکومت بھارت پر کئی سالوں تک رہی ہے، تو ان کی فوج کا ایک سپاہی کا واقعہ اس ناول میں ذکر کیا گیا ہے۔ ناول کا درج ذیل واقعہ 16ویں صدی کے ہندوستان کے مخصوص معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، یعنی 16ویں صدی میں ہندوستان کا معاشرہ سماج کیسا تھا اس کی یہ عکاسی کرتا ہے، جس میں بادشاہ، عوام، امیر، سپاہی اور راہزن یعنی لٹیرے جیسے کردار سامنے آتے ہیں۔ ان تصویروں کے امتزاج سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج کے مذکورہ افراد کا آپسی ربط و ضبط کیسا تھا، یعنی آپس میں ان کے کیسے تعلقات تھے۔ مصنف کا تعارف، جان پہچان۔ شمس الرحمن فاروقی سن 1935 میں پرتاپ گڑھ، یوپی اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے ایم.اے یعنی پوسٹ گریجویشن کی تعلیم حاصل کی اور انڈین پوسٹل سروسز میں پوسٹ ماسٹر جنرل کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے، یعنی ریٹائر ہوئے، پینشن حاصل کی۔ ان کی ادبی خدمات کے صلے میں ملک اور غیر ملک کی یونیورسٹیوں نے انہیں اپنی اعزازی ڈگریوں سے سرفراز کیا، یعنی جو اعزازی ڈگریاں ہیں الگ الگ ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹی نے ان کو پیش کی۔ سوار ان کے افسانوں کا مجموعہ یعنی افسانہ جمع ہے۔ ان کا ناول کئی چاند تھے سر آسماں جدید ادب میں کلاسک کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جو موجودہ ادب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ پرانا ادب سمجھا جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی بلند پایہ شاعر، یعنی شاعر بھی تھے، نقاد یعنی تنقید کرنے والے اور فکشن نگار تھے، افسانے لکھنے والے تھے۔ ماہنامہ شب خون کے مدیر تھے، یعنی تدوین کرتے تھے، چھپواتے تھے، ترتیب دیتے تھے۔ یہ ماہنامہ ہر مہینے جو آتا ہے رسالہ اس کو ماہنامہ کہتے ہیں۔ مدیر کی حیثیت سے ادبی صحافت میں بھی ممتاز مقام رکھتے ہیں، یعنی صحافی بھی، پترکار بھی وہ ممتاز تھے، مشہور تھے۔ میر اور غالب کے شاعری کے علاوہ، یعنی میر اور غالب کے کلام کی شرح لکھی ہے انہوں نے مترجم کے طور پر بھی اپنی شناخت بنائی، یعنی ترجمہ بھی کرتے تھے ایک زبان سے دوسری زبان۔ ملک کی آزادی کے بعد جن نقادوں نے یعنی تنقید نگاروں نے مغربی نظریات یعنی یورپی نظریات کو اردو میں متعارف کروایا، یعنی انٹروڈیوس کروایا، نیا بتایا اور تنقیدی ادب کو وسعت عطا کی، تنقیدی ادب کو کیا کیا، وسیع کیا، پھیلایا۔ فاروقی کا نام اہمیت کا حامل ہے، یعنی جن لوگوں نے تنقیدی ادب کو وسیع کیا، اس میں اپنی گراں قدر ادبی خدمات انجام دی، ان میں سے ایک اہم کون ہے شخصیت فاروقی ہے، شمس الرحمن فاروقی۔ انہوں نے شاعری میں زبان کی اہمیت اور نوعیت، حیت، موضوع کی وحدت اور ترسیل و ابلاغ کے مسئلے پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔
یعنی شاعری میں جو زبان ہوتی ہے، لینگویج جو استعمال کی جاتی ہے، اس کی نوعیت، قسم کیسی ہے، حیت کیسی ہے، موضوع کے جو ٹاپکس ہے شاعری کے وہ کیا ہے، وحدت یعنی یکتانیت، اور ترسیل ابلاغ یعنی اپنے خیالات کو پھیلانا، اس مسئلے پر انہوں نے مفصل بحث کی ہے۔ وہ غالب کے اشعار کی تشریح تعبیر میں انہوں نے مغربی تنقیدی نظریات کے پہلو بہ پہلو کلاسیکی نظام فن کو خصوصیت کے ساتھ مد نظر رکھا ہے۔ یعنی جب میر اور غالب کے کلام کے اشعار کی وہ تشریح کرتے ہیں تو اس میں مغربی تنقیدی نظریات کو بھی ملاتے ہیں کلاسیکی نظام کے ساتھ۔ ان کی پہلی تصنیف یعنی جو لکھا ہے انہوں نے پہلا نثر، وہ کیا ہے، لفظ و معنی ہے۔ اس کے علاوہ شعر، غیر شعر اور نثر یہ بھی لکھا ہے انہوں نے۔ عروض، آہنگ اور بیان، افسانے کی اہمیت میں شعر، شور انگیز تعبیر کی شرح وغیرہ ان کی مشہور کتابیں، یعنی کچھ انہوں نے ادبی خدمات اردو کی انجام دی ہے، ان کی کچھ یہاں مثالیں ہیں۔ بار تھانسیر کے علاقے سے اطلاعی، تھانسیر یہ شمالی بھارت کا ایک علاقہ ہے، یو پی سے لگ کر اطلاعی کے ہندوؤں نے ایک تالاب قدیم کو از سر نو تعمیر کیا، یعنی نئے سرے سے تعمیر کیا۔ وہاں میلہ ایک ماہ با ماہ یعنی ایک ماہ تک میلہ منعقد کیا، یعنی انعقاد کیا، شروع کیا، چلایا، اور پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں۔ اور گھنٹ یعنی گھنٹا، ناقوس بجاتے ہیں۔ ناقوس وہ جو شنکھ ہے جو ہندو لوگ اپنی مذہبی عبادات کے وقت بجاتے ہیں۔ بس اس باب میں حکم عالی کیا صادر ہوتا ہے، یعنی حکم کیا دیتے ہیں بادشاہ سلامت، سلطان والا شان، والا کے معنی ہے عالی مرتبہ، اور شان یعنی عہدہ، یعنی اونچے مرتبے کے شان والا، نے مفتی اعظم جو فتوے دیتے سے مشاورت کی، یعنی مشورہ کیے کر کے فرمان لکھوایا کہ وہ اپنے مذہب پر ہے، بس جب تک ان کے مناسک، یہ رسم، منسک کی جمع مناسک، رسم و رواج، ٹھیک ہے، مناسک و رسوم کے باعث یعنی اس کی وجہ سے کوئی خطر امن و امان کے لیے نہ ہو، یعنی کوئی خطرہ نہ ہو، امن امان اس سے خلل نہ پیدا ہو، ان سے ہرگز کچھ تعرض نہ کیا جائے۔ تعرض یہ اعتراض، انتظام سلطنت میں ہوشیاری اور خبرداری کی غرض سے حضرت دہلی یعنی بادشاہ سلامت اور اس کے گرد نواح میں یعنی اطراف کا علاقہ میں 80,000 مسلح فوج یعنی ہتھیار بند فوج جو ہتھیاروں سے لیس ہو ہر وقت تیار رہتی۔ یہیں سے ذرا بھی بد امنی کی خبر آئے، بد امنی فساد کی، اور جیش کی جمع، جیش کہتے ہیں ایک فوجی دستے کو، تو اس طرح کے کئی دستے مل کر جیش کی جمع جیوش، سلطانی حرکت میں آ گئے۔ یعنی جیسی کوئی بد امنی خبر ملے گی تو جو فوجی دستے ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تغلق آباد، غیاث پور، بیگم پورہ، سیری، کیلو کھیڑی، یہ سب اس وقت کے علاقوں کے نام ہیں ہندوستان کے، جو پائے تخت کے پرانے شہر تھے، یعنی دہلی کے پرانے شہر تھے۔ ان سب میں میدان وسیع یعنی میدان پھیلا ہوا تھا، وہ مرتفع یعنی بلند میدان، وہ سطح، وہ مسطح یعنی پھیلا ہوا دیکھ کر فوجوں کے لیے مقرر کر دیے گئے تھے، یعنی اونچائی پر میدان تھے، وہاں پر فوج جو ہے تو چھاونی بنا کر رہتی تھی۔ میں جس فوج میں تھا، یعنی یہ جو اس ناول کا کردار ہے، وہ جس فوج میں تھا وہ غیاث پور سے ذرا اورے کنارے پر یعنی دور کے کنارے پر جمنا پر قیام کرتی تھی۔ جمنا ندی کا نام ہے، وہاں پر یہ اس کی فوج وہاں رہتی تھی۔ اس ندی کو جن نے دیکھا ہے یعنی جن لوگوں نے دیکھا ہے وہی اس کے وسیع پاٹ کا قیاس کر سکتے ہیں، یعنی اس کا کنارہ کتنا چوڑا ہے، پھیلا ہوا ہے، وسیع ہے۔ برساتوں میں ندی پر دریائے اعظم کا گمان ہونے لگتا ہے، یعنی جب برسات آتی ہے تو ندی پر کیا ہوتا ہے، دریائے اعظم کا گمان، یعنی بہت بڑا دریا بن جاتا ہے۔ غازی آباد میں ہنڈن کے ورلے کنارے پر یعنی دوسرے کنارے کچھ آگے جنوب کی طرف سے لے کر اوکھلے تک، اوکھلا بھی وہ علاقے کا نام، سارا علاقہ پانی سے بھر جاتا ہے یعنی بارش کے موسم میں۔ اسی بنا پر اس علاقے کو خلق اللہ طنز اپٹ پڑ گنج کہنے لگے، تاکہ وہاں مچھروں، پسوؤں، جونکوں اور دیگر لسا یعنی ڈسنے والے کیڑوں کے
सिवा गंज के नाम पर कुछ न था। यहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पर, मतलब कीड़े वगैरह सब थे, मुजी जानवर थे वहाँ। वल्लाह वो भी क्या ज़माना, वो भी क्या ज़माने थे। 12 बरस में मेरा दरमाह 12 तिनके से बढ़ते बढ़ते 20 हो गया। यानी 12 साल में उनकी जो तनख्वाह थी वो सिपाही की, वो कितनी थी, 12 तिनके से बढ़कर 20 तिनके हो गई। उस ज़माने में 5 तिनका महाना पाने वाले उजले खर्च से रहते थे। यानी जिन लोगों को 5 तिनके हर माह मिलते थे, वो लोग उजले खर्च से यानी फैयाजी के साथ खर्च करते थे। इसको तो कितनी हो गई थी, 20 तिनके थे। सुल्तान बहलोल लोधी को अल्लाह बख्शे, यानी अल्लाह पर रहमत नाजिल करे, उनका जारी किया हुआ तांबे का सिक्का बहलोली कहलाता था। यानी उन्होंने जो शुरू किया था मुल्क भर में जो सिक्का चलाया था तांबे का, वो बहलोली सिक्का कहलाता था। वो अब भी राइज था, यानी वो भी जारी था। इसमें ताकत इस कदर थी कि आदमी यहाँ से कोल तक का सफ़र अपने घोड़े के साथ करता तो एक बहलूली उसके लिए काफ़ी होता है। यानी एक बहलूली सिक्के से वो पूरा सामान्य सफ़र तैयार कर सकता था। मुझे अपने घोड़े के साज, वो वीराक, साइस और इसलह की देखभाल पर सर्फ करना पड़ता था। यहाँ साज और वो वीराक, साज व वीराक यानी लड़ाई का सामान, जैसे हथियार, उम्मीद, भाला, तलवार वगैरह, उस पर सर्फ करना पड़ता था। और साइस यानी जो घोड़े की देखभाल करता है इंसान, मजदूर घोड़े की जो खिदमत में लगा रहता है, उसको साइस कहते हैं। और इसलिए कि देखभाल पर सर्फ करना यानी खर्च करना पड़ता था। फिर भी मैं हर महीने 3 से 4 तिनके घर भिजवा दिया करता था। यानी 3 से 4 तिनके, वही बहलूली सिक्का क्या करता था, वो घर पे भिजवा दिया करता था। तो इसके आगे का हिस्सा हम आइंदा वीडियो में देखेंगे।